پریحان، اسے پیاس لگی تھی۔ پانی پی کر پلٹا تو بیڈ پر اس کی جگہ خالی تھی۔ وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے واش روم تک گیا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ تیزی سے بیڈ روم سے نکل کر لاؤنج، کچن، اسٹڈی کے بعد تمام رومز اور پھر پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ مائی گاڈ! وہ چکرا کر رہ گیا۔ کہاں چلی گئی؟ سردی کے باوجود اسے پسینہ آ گیا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تو اس نے جھرجھری لی۔ دور تک پھیلی ہوئی روش کے دونوں اطراف میں موجود وسیع و عریض لان کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ یا اللہ، کدھر چلی گئی؟ کہاں ڈھونڈوں اسے؟ آخری راتوں کا گھٹتا ہوا چاند آسمان پر محو سفر تھا۔ ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سر تھام کر لان کے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اٹھا اور گھر کے عقبی حصے میں آ گیا۔ پریحان! وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے جانے کب سے رو رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں ماحول کو وحشت ناک بنا رہی تھیں۔ اندر چلو، یہاں سردی ہے۔ وہ پنجوں کے پل اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اس نے شانے سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ آپ مجھے میری اوقات میں رہنے دیں، جائیں یہاں سے۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ رونے کا شوق اندر جا کر پورا کر لیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گی تو مجبوراً مجھے آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اس سے بھی پہلے اندر چلی گئی۔ کیا آپ نے مجھے پریشان کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ یشب شاہ نے دیکھا تھا۔ شدت گریا سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ پپوٹے سوج گئے تھے۔ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر چپک گئی تھیں۔ ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گلابی لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ کب سے وہاں بیٹھی تھیں؟ اگر طبیعت خراب ہو جاتی؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ شاید انہیں گرمی پہنچانا چاہ رہا تھا۔ چھوڑ دے میرے ہاتھ۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کی ان ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب واقعی آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جو شخص مجھے عزت نہیں دے سکتا، مجھے اس سے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں نے کب توہین کی ہے آپ کی؟ کب کچھ کہا؟ بولیں۔ اس نے ہولے سے اسے ہلایا تھا۔ مجھے اگر زندگی میں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں عزت کو منتخب کروں گی، کیونکہ محبت کے بغیر انسان جی سکتا ہے۔ عزت کے بغیر زندگی کا ہر لمحہ موت سے بدتر ہوتا ہے۔ اور آپ نے… اس کا گلا رن گیا تھا۔ آپ نے میری زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اس قدر بدگمان ہو۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، میں مانتا ہوں کہ ذہنی طور پر پریشان ہونے کی وجہ سے میں کچھ روڈ ضرور ہوا تھا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں میں دانستہ کبھی آپ کی توہین نہیں کی۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ صرف روڈ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں رشتوں کو پوری ایمانداری سے نبھانے کا عادی ہوں۔ میں مجبوری کا کوئی ایک لمحہ بھی تمہاری جھولی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا جو تمہیں خیرات محسوس ہو۔ میں اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا تھا تاکہ میری قربت تمہیں مجبوری کا سودا اور بوجھ نہ لگے۔ میرے ساتھ بتائے لمحوں پر تم اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکو۔ جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی، میری شادی ہوئی، میری شادی بھی ایسے ہی حالات میں ہوئی۔ پھر آپ کو ہمیشہ ایسا کیوں لگا کہ نقصان صرف آپ کا ہوا؟ اس لیے نا کہ آپ ایک فورن کوالیفائڈ ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک، فائنینشلی اسٹرانگ انسان ہیں۔ آپ سے شادی کر کے مجھ جیسی کم پڑھی لکھی گاؤں میں رہنے والی لڑکی کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی آپ اپنی انا کی تسکین کی خاطر میرا مان، ذات کا فخر، غرور، سب کچھ اپنے قدموں تلے روند کر حویلی سے شہر چلے آئے۔ دراصل آپ سب کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ نے مجھے تسلیم نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
یشب شاہ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ آپ کہتے ہیں آپ رشتوں کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں، میں کہتی ہوں آپ رشتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ کاش اس رات آپ کمرے سے باہر نہ نکلتے، بھلے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ کسی کو یہ تو علم نہ ہوتا کہ میں ایک انچاہی بیوی ہوں۔ اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل سر تک تان لیا۔ پریحان، بات سنو میری۔ اس نے کمبل ہٹانا چاہا۔ سونے دے مجھے۔ ایسے نہیں سونے دوں گا۔ اس کے اندر انجانی خواہشیں بیدار ہو رہی تھیں۔ وہ نئے جذبوں سے آشنا ہوا تھا۔ لمحوں میں واردات ہوئی تھی۔ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس کا سب کچھ لوٹ کر وہ سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ اپنا پہلو اسے خالی محسوس ہوا تھا۔ نظریں پھیر کر اس نے کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا۔ مس مایا، یہ فائل نہیں منگوائی؟ اس نے جھنجلاتے ہوئے فائل میز پر پٹ دی۔ مگر سر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ… مس مایا، وہ درشتی سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا، جائیں۔ وہ فائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس نے ریوالونگ چیئر کو گھما کر اس کا رخ دیوار کی جانب کر لیا۔ یس، ڈور ناک ہوا تھا۔ سر یہ آپ کی کافی۔ چپڑاسی نے مؤدب انداز سے کافی میز پر رکھی۔ نہیں پینی، آپ لے جائیں۔ لیکن سر، آپ سے جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کریں۔ اس نے اٹھ کر فین آن کیا تھا۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ عجیب سی شکست و ریخ کا عمل جاری تھا۔ اپنی کیفیت اسے خود سمجھ نہ آ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اداسی اس کے گرد بال پھیلائے سو رہی تھی۔ رات والے واقعے نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کی کیا اہمیت و وقت ہے اس گھر میں، یشب شاہ کی دل میں اور زندگی میں۔ محبت کھیل ہے قسمت کا۔ یوسف نہیں ملتا زلیخا نام رکھنے سے۔ رات سے اب تک وہ بہت رو چکی تھی۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں اور شدتوں سے آپ کو چاہا ہے، مگر میں آپ سے اپنی مزید توہین تو ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ اس نے الماری کھولی اور اپنے تمام کپڑے جو وہ گاؤں سے لائی تھی بیگ میں رکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے مڑے بغیر سلام کا جواب دیا، جو یشب شاہ نے شاید سنا بھی نہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس طرح کہ اگر وہ مڑتی تو اس نے ٹکرا جاتی۔ پیکنگ، اس نے مختصر جواب دیا۔ خیریت، کیا کہیں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے الماری کے دونوں سائڈ پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ہم نہیں، صرف میں، اس نے تصحیح کی تھی۔ اس نے رخ موڑا تو اس کا سر یشب شاہ کے سینے سے ٹکرا گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے ایک نظر سائڈ پر رکھے بیگ پر ڈالی۔ گاؤں۔ اس نے گویا اس پر بم پھوڑا تھا۔ رستہ چھوڑیں۔ اس نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی قربت، بدن سے اٹھتی دل فریب کلون کی مہک، سب کچھ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ کس سے پوچھ کر جا رہی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ نہ میں یہاں کسی سے پوچھ کر آئی تھی اور نہ جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بے خوفی سے بولی تھی۔ کہنے کو تو کہہ گئی تھی مگر اپنے الفاظ پر وہ خود حیران تھی۔ آپ یہاں آئی تو آغا جان کی مرضی سے ہیں، مگر آپ یہاں میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی۔ وہ اس کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روکنے لگی۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ اس کی بات نے اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ کرنا بھی نہیں، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ یشب شاہ نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا۔ تو اندازہ لگاؤ نا یار، تمہارا شوہر تم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ پیار سے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نہیں جاننا چاہتی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ وہ رو دی۔ بار بار چھوڑنے کی بات مت کرو۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نہ جاؤں تو پلیز۔ اس کا گلا رن گیا تھا۔ اس کو چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے بامشکل اپنا سانس بحال کیا تھا۔ اس کا رویہ پریحان کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اب آفس سے بھی جلدی آ جاتا، پھر کسی نہ کسی بہانے اس کے ساتھ ہی رہتا۔
وہ خود بھی اس کایا پلٹ پر حیران تھی، مگر قصدن نظر انداز کر رہی تھی۔ پریحان، یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں۔ وہ رات کے کھانے کے بعد بیڈ روم میں آئی تھی تو یشب شاہ فوراً اس کے پیچھے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ سیل فون۔ یشب شاہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ڈبہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیڈ شیٹ کو درست کرنے لگی۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے تم خوش ہوگی؟ تمہاری خفگی دور ہوگی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں خفا نہیں ہوں، مگر اب واقعی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وضو کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ یشب شاہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ وہ نماز پڑھنے لگی تو یشب شاہ میگزین لے کر بیٹھ گیا اور بے دھیانی سے اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ اتنی لمبی نماز! اوہ! اس نے مصنوعی ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی۔ شوہر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب اس نے زیر لب سرگوشی کے انداز میں کہا، مگر اس کی آواز صاف اس تک آئی تھی، اور اگر بیوی خفا ہو تب اللہ تعالیٰ شوہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، دوپٹہ سر پر لپیٹے، نگاہیں جھکا کر بات کرتی ہوئی وہ یشب شاہ کو بہت اچھی لگی تھی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ویسے کس کی بیوی ناراض ہے؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ معلوم نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ وہ تکیہ درست کرتے ہوئے بولی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اگر برا نہ لگے تو پلیز دبا دو۔ اسے یشب شاہ پر غصہ آیا تھا۔ چند ثانیے شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ آپ آنکھیں بند کر لیں پلیز۔ ارے وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ایسے میں نہیں دبا سکتی۔ ریالی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پریحان سر دبانے کے ساتھ نادانستگی میں اس کو دیکھے گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک ایک مکمل مرد تھا۔ آنکھیں بند کروا کر چوری چوری ہمارا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولی تو پریحان سٹپٹا گئی۔ اس کے زاویہ نظر بدلنے پر وہ لطف لیتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ادھر یونیورسٹی میں بھی ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں۔ خوش فہمی ہے آپ کی، میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ وہ برا مانتے ہوئے اٹھنے لگی۔ تم ان لڑکیوں میں سب سے آگے ہو۔ اسے چڑھانے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر یشب شاہ نے سرس سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں شاہ جی، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ آئندہ آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹی تو یشب شاہ نے ایک تھکی ہوئی سانس فضا کے سپرد کی۔ جو لوگ رشتوں کو ٹھکراتے ہیں، محبت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ایک دن ایسے ہی خوار ہوتے ہیں جیسے میں نے اسے ہرٹ کیا تھا، تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ تمام رات انہی سوچوں میں گزری تھی۔ کرم دین، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے اس کی شکل دیکھے۔ فون پر بات کر لیتی تھی تو کچھ تسلی ہو جاتی تھی، اب تو بہت دن ہوئے اس کا فون بھی نہیں آیا۔ کرم دین بستر پر لیٹا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج آغا جان سے ملاقات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے 1-2 روز تک شہر جائیں گے تو اسے ساتھ لے آئیں گے۔ سچ کہہ رہے ہو کرم دین، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بس اب بہت دن میں نے اسے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ جب سے شادی ہوئی ہے وہ رہنے نہیں آئی۔ کرم دین خاموشی سے اس کی خوشی کے جگمگاتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پریحان، شام کو تیار رہنا، میں جلدی گھر آؤں گا، شاپنگ پر چلیں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ اس نے ایک نرم مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی۔ ٹھیک ہے۔ یشب شاہ کے جانے کے بعد وہ اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ ایگزامز بہت قریب تھی۔ وہ نہایت اہمناک سے پڑھ رہی تھی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب فضل چاچا نے آغا جان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس نے کتاب بھی بند نہ کی اور پین کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر آ گئی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ایک شان اور تمکنت سے صوفے پر براجمان تھے۔ آپ اپنے آنے کی اطلاع کر دیتے تو وہ آج آفس نہ جاتے۔ فون کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس سے نہیں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا بات ہے آغا جان؟
میں سمجھی نہیں۔ ان کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ یہ یہاں پر سائن کرو۔ انہوں نے ایک فائل اس کے سامنے میز پر پھینکی۔ مگر یہ کیا ہے؟ وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کی۔ خیر، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے آغا جان۔ اس کے لب ہلے تھے، آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقین نگاہوں سے ان کے سرد اور سخت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولے۔ اس نے خاموشی سے سائن کر دیے۔ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ گاؤں جانا ہے، وہ فائل ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی جب تک شاجی نہیں آ جاتے۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر چلائی تھی۔ تمہارے شاجی اب آئیں گے بھی نہیں، وہ اب کبھی تم سے بات بھی نہیں کریں گے، شکل نہیں دیکھے گا تمہاری، وہ صفاقی سے بولے۔ میں نے آپ کی بات مان لی، سائن کر دیے، اب میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز، وہ آنسو پیتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ سائن تو بہرحال تمہیں کرنے ہی تھی، وہ تکبر سے بولے۔ آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ میں یہاں تم سے واز سننے نہیں آیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ صفاقی سے بولے۔ وہ بیڈ روم میں آ گئی اور موبائل سے یشب کو کال کرنے لگی۔ نہیں شاجی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز فون اٹینڈ کریں، وہ رو دی۔ میں کیا کروں میرے اللہ، وہ دوبارہ کال ملانے لگی۔ بزدل انسان، اتنی بھی ہمت نہیں کہ مجھے فیس تو کر لو۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑ ڈالے۔ اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ سونے کا سیٹ جو یشب شاہ نے منہ دکھائی میں دیا تھا اور اس کی ماں کے دیے ہوئے کنگن اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ آپ دھوکے باز نہیں ہیں، میرا دل نہیں مانتا، آپ ایسے نہیں ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی تصویر اٹھا لی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تصویر پر گرنے لگے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اب یہاں کبھی نہ آئے گی۔ سب کچھ وہیں تھا، اس نے صرف موبائل فون کو آف کر کے چادر کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اس نے ایک الوداعی نظر کمرے پر ڈالی۔ اس کے دل کی حالت بری ہو رہی تھی۔ قدم من من بھر کے تھے، ایک قدم اٹھاتی تو دل 50 قدم پیچھے ہٹتا۔ ہمارے پوتے سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، بہت جلد ہم اس کی شادی کرنے والے ہیں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ دیر تک کچی سڑک پر رکی دھول کو دیکھتی رہی۔ پری، اماں اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ آئی بھی اکیلی ہو؟ یشب شاہ کدھر ہے؟ وہ وسوسوں میں مبتلا ہو رہی تھیں۔ اماں میں ٹھیک ہوں، وہ آفس میں بہت مصروف ہیں، آج کل اس لیے نہیں آئے۔ ان کے گلے لگ کر وہ رو دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ کتنے مہینوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اماں۔ اس نے فوراً آنسو پوچھے۔ ابا کدھر ہیں؟ اس کے اندر تلاطم برپا تھا، مگر بظاہر پرسکون رہنے کی کوشش میں وہ بے حال تھی۔ آتے ہی ہوں گے، تم کھاؤ گی کیا؟ اسے لے کر برآمدے میں آ گئی۔ اماں ساگ کھاؤں گی، وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں بناتی ہوں، پہلے چائے پانی پی لو، اماں اٹھتے ہوئے بولی۔ اماں کے جاتے ہی اس نے موبائل فون اٹھایا اور فوراً آن کر لیا۔ اسے انتظار تھا کہ یشب شاہ آفس سے واپس آ کر اس سے بات کرے گا۔ ایک ایک پل صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی۔ بہت خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ سیدھا اپنے روم میں آیا۔ پریحان، اس نے آواز دی، شاید اسٹڈی میں ہو۔ وہ سیٹی پر شوق دھن بجاتا ہوا اسٹڈی میں آیا تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی، البتہ اس کی کتابیں وہاں پڑی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پری بھائی کدھر ہو؟ وہ بولتا ہوا کچن میں آیا۔ سلام صاحب، وہ اس کے لیے چائے بنا رہے تھے۔ فضل چاچا، پریحان کدھر ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ وہ تو آغا جان آئے تھے، ان کے ساتھ چلی گئی۔
बीबी शायद रो रही थीं। उन्होंने बताया, आगा जान आए थे। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। यकीनन परिहान ज़िद करके उनके साथ गई थी। उसे गुस्सा आया था। वो अपने रूम में आ गया था। बेचैनी से इधर-उधर टहलने के बाद वो बेड पर लेट गया। साहब चाय। फजल चाचा नॉक करके अंदर आए थे। मूड नहीं है चाचा। उसने आंखें नहीं खोली थीं। तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। शाम से रात हो गई। उसने कुछ नहीं खाया था। अपने रूम में बैठा मुसलसल स्मोकिंग कर रहा था। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम मुझे इस तरह सजा दो? बार बार माफी मांग चुका हूं अपने साबका रवैये पर। शर्मिंदा हूं। फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मुझे अब वाकई आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शख्स मुझे इज्जत नहीं दे सकता, मुझे उससे और कुछ चाहिए भी नहीं। भीगा भीगा लहजा उसके आस पास उभरा था। उसने घबरा कर आंखें खोली थीं। वो कहीं ना थी। मुझे अगर जिंदगी में मोहब्बत और इज्जत में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो मैं इज्जत को मुंतखब करूंगी, क्योंकि मोहब्बत के बगैर इंसान जी सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। क्योंकि इज्जत के बगैर जिंदगी का हर लम्हा मौत से बदतर होता है, और आपने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया है। परिहान। वो बेचैन होकर उठा था। उसके अंदर बहुत जोर था। बेचैनी और इस्तराब इस कदर बढ़ा कि वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे किसी पल चैन न आ रहा था। एक ख्याल उसके जहन में जागा। उसने वुजू किया और जाय नमाज बिछाकर बैठ गया। है अल्लाह, तू तो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है ना। तू उनके दिल का हाल जानता है। मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूँ, तेरे सिवा कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मालिक, मैं बहुत गुनाहगार। आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, तुझसे राब्ता ही ना किया। शायद बिन मांगे सब मिल रहा था। कभी तेरा ख्याल ही नहीं आया। मगर आज सब कुछ होने के बावजूद उस एक के ना होने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। है अल्लाह पाक, जिस तरह तूने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली है, उसके दिल को भी मेरी तरफ से साफ कर दे। उसकी बदगुमानियों और नाराजगी को खत्म कर दे। ऐ शान करीमी, मुझे मायूस ना करना। तू जानता है कि मेरे जज्बे सच्चे हैं। फिर उसे यकीन क्यों नहीं आता? ऐ अल्लाह, अगर वो मुझे वापस ना मिली तो मुझे हमेशा तुझसे शिकायत रहेगी। मालिक, परिहान मुझे वापस लौटा दे। वो ऊंचा लंबा खूबरू मर्द, लड़कियां जिसके आगे पीछे फिरा करती थीं, आज खुद एक लड़की की मोहब्बत में रो रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था। शाम से रात हो गई थी। यशब शाह की कॉल नहीं आई थी। उसका दिल अभी तक बेयकीन था। आप ऐसे नहीं हैं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने खुद आपकी आंखों में अपना अक्स देखा है। अम्मा अब्बा के सोने के बाद वो बरामदे की सीढ़ियों पर अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गई थी। उसे एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। वो मोबाइल फोन उठा लाई थी। यशब शाह, मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं जी नहीं पाऊंगी। आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? सिर्फ एक बार अपने मुंह से मुझे कह दें कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वो रो रही थी। उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। अम्मा अब्बा को उसने कुछ नहीं बताया था। बताती भी तो कैसे? वो दोनों तो जीते जी मर जाते। सर, आपका मोबाइल कल कॉन्फ्रेंस रूम से मिला था। वो ऑफिस में बैठा था जब उसके मुलाजिम ने आकर उसे मोबाइल थमाया। शुक्रिया। उसने मोबाइल फोन देखा तो होश उड़ गए। परिहान की बेशुमार कॉल आई हुई थी। उसने बेचैन होकर फौरन कॉल मिलाई। हेलो। पहली ही बैल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। शाहजी, परिहान, दोनों एक साथ बोले और एक साथ चुप हो गए। कहाँ हैं आप? मैं कल से कॉल्स कर रही हूँ, अटेंड क्यों नहीं करते? वो तड़प कर बोली, कहाँ हो तुम? गाँव। आंसू छलकने को बेताब थे। किसके साथ? किससे पूछ कर गई थी? वो खफगी से भरपूर लहजे में बोला, मुझे आगा जान। स्टॉप इट। वो धाड़ा। आगा जान के कांधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। आगा जान ने कहा तुम यहाँ आ गई। आगा जान ने कहा तो उनके साथ गांव चली गई। तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी है? आप मेरी बात तो सुने। मुझे आगा जान, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जिस तरह यहाँ से गई हो उस तरह वापस आओगी।
میں تمہیں لینے ہرگز نہیں آؤں گا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ آپ تو ایسا مت کریں، آپ تو سنیں میری بات کو۔ وہ رو دی۔ میری غلطی کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ خیر اینی ویز، میں تمہیں لینے تو اب ہرگز نہیں آؤں گا۔ ایسا مت کہیں شاہ جی، مجھے سزا دے لیں مگر اتنی بڑی نہیں کہ جی بھی نہ پاؤں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یشب شاہ نے فون بند کر دیا۔ نہ میرے شوہر کے گھر میں جگہ ہے میرے لیے، اور نہ اماں ابا کے پاس۔ میرے بوڑھے ماں باپ طلاق کے بعد میری زندہ لاش کو کب تک کاندھوں پر اٹھائیں گے؟ وہ آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں اور ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ موسم بدل گیا تھا۔ فضا میں ہوائے مشکبار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یا اللہ، اس بھری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی۔ میں کہاں جاؤں مالک؟ فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس نے عمل درآمد کا موسم ارادہ کر رکھا تھا۔ وہ بے وہ دبے پاؤں اٹھی اور بیرونی دروازہ کھولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نظر اپنے بوڑھے والدین پر ڈالی۔ گھر کے در و دیوار اسے بہت ہولناک لگے۔ اماں ابا، مجھے معاف کر دیں، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ دہلیز پار کر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ پہاڑی وادی میں گھر اور خوبصورت گاؤں اس وقت کسی بھوت پریت کا مسکن معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ رک جاؤ، مت کرو ایسا۔ کوئی اس کے اندر سے پکارا مگر وہ بہری ہو چکی تھی۔ پریحان؟ وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ اس نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا۔ میں صبح گاؤں جاؤں گا اور اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ میں اسے بتا دوں گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس خیال سے وہ کچھ مطمئن ہو گیا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کا موبائل بیپ دینے لگا۔ ہیلو؟ کیا؟ موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ پریحان نے خودکشی کر لی؟ وہ بے یقینی سے سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتی وہ۔ اس کی آنکھوں کے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ لب ہلے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ زور سے چلایا مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے خود کو گھسیٹا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اتنی جوان موت، بیچاری اتنی کم عمر لے کر آئی تھی۔ بوڑھے ماں باپ کا تو خیال کر لیتی۔ ہائے ہائے، مری بھی تو کہاں، کنویں میں چھلانگ مار کر۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں۔ سی کی گاڑی سائیں کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ حویلی کا وسیع و عریض صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یشب شاہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر کئی آوازیں ابھری تھیں۔ آج سے کئی مہینے پہلے اس کی وجہ سے وہ حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ آج اسی کے لیے دوبارہ یہاں قدم رکھا تھا۔ اس نے کسی کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مجمع کو چیر کر وہ اس کی چارپائی تک آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ لب آپس میں پیوست تھے۔ چہرے سے ابھی بھی ناراض لگ رہی تھی۔ اس کے اندر حشر برپا ہونے لگا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی کلائی پکڑ کر نفس تلاش کرنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ وہ چند ثانیے بیٹھا، اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر حشر برپا ہو گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں۔ اگر میرا ایسا کوئی ارادہ کبھی ہوا بھی تو آپ سے دور جا کر جان دوں گی، تاکہ کوئی آپ کو الزام نہ دے سکے۔ ناراض ناراض آواز اس کے کانوں میں گونجی تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ اٹھا اور شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ وہ چاچا کرم دین اور اماں سے ملنے آیا تھا۔ اصل نقصان تو ان کا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا
परिहान की अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। उसने तायराना नजर घर पर डाली थी जिसके दरो दीवार से वहशत टपक रही थी। मैं अब चलता हूँ चाचा। वो उठ खड़ा हुआ। कमरे की छत में लगा हुआ पंखा किसी बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज की डूबती उभरती सांसों की तरह चल रहा था। खामोशी में वक्फे वक्फे से उसकी आवाज उभर रही थी। चाचा करमदीन ने बस एक खामोश नजर उस पर डाली। वो बाहर निकल आया। मेरे खुदा, उसे याद आया था। बरामदे में यही जगह थी जब वो अपनी रुखसती के वक्त खड़ी सिसक रही थी। वो तेजी से बाहर निकला था। यशब भाई। वो इर्द गिर्द से बेनियाज आगे बढ़ रहा था जब आवाज सुनकर चौंक कर रुक पड़ा। मैं शगुफ्ता हूँ, परी की सहेली। यशब बहुत तवज्जो से उसको देख रहा था। वो परिहान की ही हम उम्र लग रही थी। परी मुझे आपके लिए कुछ देकर गई है। आप रुकिए, मैं लाती हूँ। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो मुड़ी और घर में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये बस, उसने फौरन पकड़ लिया। कब दिया था उसने ये आपको? जिस दिन उसने खुदकुशी की, उस सुबह। उसे बुखार था। शायद वो बहुत रोई ही शायद वो बहुत रोती रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ न बताया। हालांकि हम बचपन की सहेलियां हैं, कभी कुछ नहीं छुपाती थी एक दूसरे से। मगर ना जाने क्या बात थी कि वो मुझसे भी ना कह सकी। वो रोने लगी। यशब शाह के पास अल्फाज ना थे कि उसे चुप करवाता। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। जरा सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। चचा करमदीन की परवरिश हवेली के मुलाजमों के हाथों होने लगी। आगा जान ने उस वकील को खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। जमीन चचा करमदीन और उनकी बेटी के नाम हो गई। अगर परिहान की शादी गैर खानदान में होती तो जमीन वहां चली जाती। अपनी जमीन तो चाचा ने खामोशी से आगा जान के हवाले कर दी, मगर बेटी के हिस्से का 1.5 मुरब्बा उन्होंने ठेके पर दे रखा था, जिससे वो बेटी की तालीम और दीगर अखराजात पूरे करते। आगा जान के डर से कोई उनसे जमीन ठेके पर ना लेता, और अगर कोई लेता तो इंतहाई कम पैसों में। यशब शाह दम साधे बैठा उसे देख रहा था। आगा जान ने अपने बाप से किया वादा निभाया और सारी की सारी जमीन वापस हासिल कर ली, क्योंकि जमीनों का बंटवारा उन्हें मंजूर ना था। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी आवाज उसे कुएं से आती हुई महसूस हुई। ऐसा ही हुआ है। आगा जान ने उससे जबरदस्ती साइन करवाए थे फाइल पर, और जबरदस्ती ही उसे उसके घर छोड़कर आए थे। उसके अंदर धमाके होने लगे। झूठ है। आगा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुमने आगा जान का सिर्फ एक रूप देखा है। तुम्हें मेरी बातों का यकीन भी तो नहीं आ रहा, मगर बहुत जल्द आ जाएगा। वो उठकर चली गई। यशब शाह खाली खाली नजरों से उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। तो क्या परिहान मेरी कजन थी? उसके अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। वो बेचैनी से इधर उधर फिरने लगा। आगा जान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं परिहान को अपना लूं, हमेशा के लिए। कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो मजीद उलझता गया। आगा जान, मैं अपने बेटे के साथ मजीद ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुहलिया बेगम खामोश ना रह सकी। बहू, तुम खामोश रहो। आगा जान अब की बार फिर उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते थे। अंदर से आती आवाजों को सुनकर वो वहीं रुक गया, और इसी शशोपंज में था कि अंदर जाए या ना जाए कि आगा जान ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। वो लड़की हरगिज इस काबिल ना थी कि मेरे पोते की बीवी बनकर रहती। देखा नहीं उसकी इस फजूल सी हरकत ने उसे कितना डिस्टर्ब कर दिया है। मगर शुक्र है कि यशब शाह हमारे पास वापस आ गया। वो किसी कदर सफाकी से बोले, आपको जमीन चाहिए थी आगा जान, वो मिल गई। एक मासूम जान आपकी इन रिवायात की
भेंट चढ़ गई। इस सारे किस्से में तो वो बेकसूर थी और फिर कोई गैर ना थी। आपका अपना खून था। उसके इर्द गिर्द किसी धमाके हुए थे। नहीं है वो हमारा खून। एक गैर औरत की औलाद है, हमारा खून नहीं हो सकता। उसे यकीन ना आ रहा था कि ये उसके प्यारे आगाजान बोल रहे थे। आगाजान, मेरा बेटा टूट फूट कर रह गया है। वो रिश्तों को हर चीज से ज्यादा अहमियत देता है। उसके लिए जमीनें जायदादें अहम ना थीं। फिर आपने इस जुल्म के लिए मेरे बेटे को क्यों मुंतखब किया? उनके आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। वो जमीन भी तो यशब शाह के हिस्से में आएगी ना? आगा जान, मेरे बेटे को हवस नहीं है दौलत की। वो रो रही थी, तड़प रही थी। काश मैं यशब शाह को इस शादी की हकीकत पहले ही बता देती। मेरा बेटा इस तरह तो ना टूटता। ऐसे वो कभी चुप ना हुआ था। गलती मेरी भी है। मैं क्यों चुप रही? क्यों जबरदस्ती उसकी शादी होने दी? खामोश तौलिया बेगम। कमाल शाह गुस्से से धाड़े। अपनी खानदानी जमीन वापस हासिल करने के लिए आगाजान को जो बेहतर लगा उन्होंने किया। यशब शाह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी हम शादी करवा देंगे। वो बहुत जल्द सब भूल जाएगा। बाबा। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उन तीनों को गोया सांप सूंघ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। माय गॉड। वो चलता हुआ आगाजान के सामने आ खड़ा हुआ था। आपको तो मंजूर नजर था ना, आपके दिल का चैन। फिर आपने मेरा चैन क्यों लूट लिया? आगाजान ने देखा। उसकी शेव बड़ी हुई थी, लिबास चिकन आलूद, बाल बिखरे हुए थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। उनके दिल को कुछ हुआ। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो घबरा गए। नहीं करते। वो चिल्लाया। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता है। आपने मुझे खाली हाथ कर दिया। और बाबा आप। वो उनकी तरफ आया था। आपको लगता है कि आप इसकी जगह किसी दूसरी लड़की को ले आएंगे और अब की बार मैं फिर खामोश रहूंगा। बाबा, रिश्तों का कोई मुतबादिल नहीं होता। इंसान खिलौने नहीं होते कि एक टूट गया तो दूसरा ले आए। उसकी आवाज भारी हो गई थी। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, क्या छीन लिया है मुझसे। माँ जान। वो सिसक उठा था। उसके रोने में भी रवानी आ गई थी। उसने आगे बढ़कर उनकी आगोश में मुंह छुपा लिया था। माँ जान, मैं टूट गया, बिखर गया हूँ। माँ जान, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। उसे वापस ले आएं। प्लीज अल्लाह मियाँ से कहें मुझे एक मौका और दे दें। फरीहान की वफात से आज तक इन 10 दिनों में उसकी आंख से एक आंसू न निकला था, मगर उस वक्त माँ की आगोश में मुंह छुपाए नन्हे बच्चे की तरह वो रो रहा था। मत रो मेरी जान। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। वो वापस नहीं आएगी, कभी भी। सबर के सिवा कोई चारा नहीं। मैं भी तुम्हारी मुजरिम हूं। मुझे भी तो कुछ कहो। मुझे माफ ना करना। मेरे जमीर पर पहले ही बहुत बोझ है। उन्होंने नरमी से उसे ऊपर उठाया और उसका चेहरा हथेलियों में लेते हुए मोहब्बत से बोली। आप माँ हैं, आपको कैसे कुछ कहूं। वो उठकर खड़ा हो गया। मगर अब यहां कभी ना आऊंगा। आपके अलावा मेरा इस हवेली में किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ जान, जमीनों और जायदादों को रिश्तों पर फौकियत देने वाले मेरे कुछ भी नहीं है। फरीहान से ज्यादा बदनसीब मैं हूं, जिसे दुख देने वाले, उसको बर्बाद करने वाले इतने अपने और करीबी हैं। यशब बेटा, मेरी बात सुनो। कमाल शाह ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, जिसे उसने इसरार के साथ मगर नरमी से छुड़ा लिया। मैं सब कुछ खो चुका हूँ बाबा जान। मैं अब कुछ भी नहीं सुन सकता। अगर मैंने कोई गुस्ताखी की हो तो माफ कर दीजिएगा। वो बाहर निकल गया। सालिहा बेगम बल खाकर गिर पड़ी थी। कमाल शाह उनकी जानिब बढ़े, जबकि आगा जान अभी तक साकत थे। आज उसकी जर्मनी के लिए फ्लाइट थी। वो ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। यहाँ हर तरफ उसकी यादें एतराफ से पत्थर बरसाती थीं। अपने बेडरूम में उस वक्त वो पैकिंग कर रहा था। उसके हाथ तेजी से चलने लगे थे। कमरे में उसकी बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी थीं।
اس کے کپڑے، جوتے، بیگ، جولری جو وہ کبھی پہنتی نہیں تھی، واش روم میں اس کا شیمپو، اس کے دل کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ بے دم ہو کر اسی چیئر پر گرا اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ لو، میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تم اچانک کہیں سے آ جاؤ۔ کاش صرف ایک بار تم وہ سب مجھے بتا دیتی، پھر تم دیکھتی کہ میں کس طرح سب سے ٹکر لیتا تمہارے لیے، تمہیں اتنا پیار دیتا کہ تم اپنے ہونے پر فخر کرتی۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ اس نے پریحان کا جائے نماز اٹھا کر اپنے سامنے اپنے سامان میں رکھ لیا تھا۔ اسٹڈی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی تو اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی کتاب ابھی بھی کھلی پڑی تھی، جسے وہ پڑھتے پڑھتے کھلا ہی چھوڑ گئی، اور ساتھ پین تھا جس پر شاید تیزی کے باعث کیپ بھی نہیں لگایا تھا۔ فریحان، اس نے کتاب کے صفحات پر ہاتھ پھیرا جن پر ہلکی سی گرد کی تہ جم چکی تھی۔ اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ٹیکسی سبک رفتاری سے ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھی۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ دکھ یہ ہے کہ میں بے خبر رہا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ اس کی وجہ میرا رویہ تھا۔ تم بے خبر رہی میرے جذبوں سے۔ ہم دونوں ہی لٹتے رہے مگر میں بے خبر رہا۔ اپنے دل کو اس تغافل پر میں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اپنے لیے خود ساختہ جلا وطنی کی سزا اس نے خود ہی منتخب کی تھی۔ ڈرائیور نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ اس شہر میں جی کا لگانا کیا؟ وحشی کو سکون سے کیا مطلب؟ جوگی کا نگر میں ٹھکانا